کر کے وہ نوجوان یہ فریاد کر رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے کریم آقا، آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا لاچار ہوں، اے اللہ تیری خاطر میں نے بغداد سے سرین کے بھل گھسیٹتا ہوا اے مولا تیرے گھر کا میں نے طواف کیا، اے مولا میں نے تیرے گھر کا طواف کر کے اے اللہ میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، اے اللہ میں نے مقام ابراہیم کے سامنے تیرے سامنے سجدے میں گر کر اے اللہ میں نے سجدہ بھی ادا کیا، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اے اللہ میں نے نفرت کا اظہار بھی کر دیا کہ شیطان کتنے نالائق ہے، شیطان کتنے نامعقول ہے، اے میرے مولا میں نے حج کے سارے ارکان کو پورا کر دیے، مولا اب میں یہاں تیرے کعبے کے سامنے تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، مولا تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا لاچار ہوں، مولا تجھے معلوم ہے یہ سارے جو کعبے کے ارد گرد کھڑا ہے، اے اللہ جو میرے سامنے یہ مجمع کھڑا ہے، ہر ایک صاحب استعداد ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، ہر ایک کے پاس مال و دولت ہے، اے اللہ ہر آدمی جائے گا ابھی جا کر مینا کے میدان میں جانور خریدے گا اور اپنے ہاتھوں سے قربانی پیش کرے گا، مولا اے میرے کریم آقا تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس میرے جسم کے اندر جو یہ احرام کے 2 کپڑے ہیں اور میرے جسم کے علاوہ میرے پاس 1 پھوٹی کورا بھی نہیں، اے اللہ 1 روپے بھی نہیں، اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے 1 روٹی کا نوالا کے لیے اے اللہ 1 رقم 1 درہم بھی نہیں ہے کہ میں آج کھانا کھاؤں، مولا تجھے معلوم ہے میں نے حج کے سارے ارکان پورے کیے، اے اللہ 1 ارکان باقی ہے کہ تیرے راستے میں بھی قربانی پیش کروں، جس طرح سارے آدمی جانوروں کی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن مولا میں تو لاچار ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے کہ میں مال جانور خرید کر کے تیرے راہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کروں، جانوروں کے خون بہاؤں،